پاکستانی سیاست میں اس وقت لوہا گرم ہے اور کبھی بھی کوئی بھی چوٹ اس کا رخ موڑ سکتی ہے، اس لوہے کو مولڈ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، اختر جان مینگل کا استعفیٰ ابھی تک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، اور بڑے حیرت انگیز طور پر حکومت ہی نہیں، اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی پہنچے ان کے پاس، اختر جان مینگل کے پاس، ان سے استعفے کی واپسی کا مطالبہ کیا، ان سے اپیل کی، ان سے درخواست کی، لیکن اختر جان مینگل نے نہ ہی حکومت کو لفٹ کروائی ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کو لفٹ کرائی ہے۔ وہ اپنے مطالبات پر، بلکہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں اختر جان مینگل صاحب، اور ان کا کہنا تھا کہ جناب علی یہ لوگ مجھ سے ملنے آئے، مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن لگتا ہے میں نے انہیں قائل کر لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، جناب اختر جان مینگل سے بات ہوئی جب صحافیوں کی، تو انہوں نے کہا جناب میری بات پچھلے میں ہر ادوار سے 2018 سے ہر حکومت میں اپنی باتیں کہتا آ رہا ہوں، کوئی بھی میرے مسائل، بلوچستان کے مسائل سننے کو تیار نہیں ہوتا، شاید ان کو میری اردو کی سمجھ نہیں آتی۔ بڑا شکوہ تھا اختر جان مینگل صاحب کا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بڑی حیرت انگیز طور پر پی ٹی آئی بھی جب حکومت کی ہمنوا بنی، اور انہوں نے کہا جناب اختر جان مینگل صاحب پارلیمنٹ میں رہیں، استعفیٰ نہ دیں، بے شک حکومتی اتحاد سے ہٹ جائیں، لیکن وہ پارلیمنٹ میں رہیں، اپنی جد و جہد کریں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ خیر اختر جان مینگل نے پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں مانی، وہ بیٹھے رہے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بلوچ رہنما کس قدر ناراض ہیں، اور اب ان کی بس ہو چکی ہے۔ حکومت شاید گھٹنے ٹیک دے، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ان سے نالاں ہوتے جا رہے ہیں، ناراض ہوتے جا رہے ہیں۔ اختر جان مینگل کے سلسلے میں ہی محمود خان اچکزئی بھی پہنچے وہاں ان کی رہائش گاہ، ان سے ملاقات کی اپنے وفد کے ساتھ۔ اچکزئی صاحب نے بھی بڑے باشکاف الفاظ میں کہا کہ بلوچستان کی محرومیوں کو دور ہونا چاہیے۔ اختر جان مینگل کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب علی جب تک قید رہنما یعنی کہ عمران خان صاحب کو نکالا نہیں جاتا، ان کو بھی سیاست میں نہیں لایا جاتا، ان کی آواز نہیں سنی جاتی، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا حکومت کا، کسی بھی ایفرٹ کا۔ عمران خان کو باہر نکالا جائے، ورنہ یہ سیاست، یہ ملک کسی بھی انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اور بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اختر جان مینگل کی ہم بات کریں، ان کو شاید اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ اب یہ وہاں پر بلوچستان میں جو عملداری چل رہی ہے اسٹیٹ کی، اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہاں پر سیاستدانوں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، وہاں کے عوام سے اس حکومت نے ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا، جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہے یہ حکومت، اور جو وہ چاہتے تھے کہ بلوچ عوام کو ان کا حق ملے، ان کے ووٹرز کو وہاں کے ریسورسز پہ ان کی صحیح ڈسٹریبیوشن ہو، وہ اس حکومت میں بھی ممکن نظر نہیں آ رہی ان کو۔ بہرحال کیونکہ اس کی بڑی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس حکومت کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے یہ فیصلے، اس حکومت کے ہاتھ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے، کوئی بھی فیصلہ سازی نہیں ہے، کوئی بھی قانون سازی نہیں ہے۔ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی بولتے ہیں بہت کھل کر بولتے ہیں اور بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے بولتے ہیں۔ انہوں نے بھی جناب علی قومی اسمبلی میں بڑا ہی جیدار قسم کا بیان دیا اور بڑی انہوں نے اسپیچ کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب ہم یہاں پر اداروں کے غلام نہیں ہیں، ہم اداروں کے غلام نہیں ہیں، یہاں پر جس قسم کی بھی سیاست ہو رہی ہے اس میں سینئر سیاستدانوں کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، سائڈ لائن لگایا جا رہا ہے، ان کی جگہ نئے سیاستدان، نوجوان سیاستدانوں کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے جو کہ معاملہ فہم نہیں ہیں، جو کہ نوجوان ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی کھل کے باتیں کی اسمبلی کے فلور پر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کا گھٹن زدہ ماحول ہے اس وقت سیاست کا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا چاہے فارم 47 ہو، چاہے فارم 45 ہو، ہم یہاں پر آ گئے ہیں، ہم سیاستدان ہیں، ہماری ہی حکومت ہے، اب ہم سے ہی بات چیت ہوگی، اور آپ کو جو بھی کام لینا ہے وہ ہم سے لینا ہے۔ یہ جو آپ خود ہر چیز کو اپنے انڈر لے کے اپنے آپ کو مسیحا بنا کر، انہوں نے ان کے جو ایگزیکٹ الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ خود کو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بنا کر اور امرت دھارا بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو سیاستدانوں کی ضرورت ہے، آپ کو سیاستدانوں کی ضرورت پڑے گی۔ بلوچستان میں آئیں، وہاں بیٹھیں، خیبر پختونخوا میں آئیں، وہاں بیٹھیں، لوگوں سے بات کریں جو بھی وہاں کے ناراض لوگ ہیں، جو بھی اسٹیٹ کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، اسٹیٹ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان سے بات کریں، ان کو یہ سمجھائیں، ان کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے، ریاست آپ کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں بڑی دور تک سنی گئی ہوں گی،
اور ان پہ ریئیکشن کیا آئے گا یہ تو 1-2 دن میں پتہ لگے گا. لیکن بہرحال اس وقت حکومت بڑے ہی ڈولڈرمس کا شکار ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ اس وقت حکومت کے مشیر برائے سیاسی امور بنے ہوئے ہیں, وہ بھاگتے پھر رہے ہیں یہاں سے وہاں. اچھا, انہوں نے بڑی مزے کی بات کی آج. انہوں نے جناب علی کہا کہ نواز شریف صاحب ہر پارٹی سے, تمام سیاسی جماعتوں سے غیر مشروط مذاکرات پر تیار ہیں. وہ غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جناب علی نواز شریف صاحب جو ابھی بھی بات کرنے پر قائل نہیں تھے, وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے, کسی بھی بات کا مثبت یا منفی جواب نہیں دے رہے تھے, وہ اب تیار ہو گئے. اچھا, کیوں تیار ہو گئے؟ کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے, نوشتہ دیوار انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے یا ان کے بھائی کی جو حکومت ہے وہ زیادہ دیر اس طرح چلنے والی نہیں کہ جس میں فیصلے کوئی اور کرے, جس میں پیچھے سے ڈوریاں کوئی اور ہلائے, نام ان کا ہو, بدنام یہ ہو, اور ان کو جو تھوڑا بہت لالچ دیا گیا تھا اس لالچ کے بدلے میں ان کی مزید بدنامی ہو. یہ لالچ کیا تھا یہ آپ لوگ خود جانتے ہیں, صاحب کو جانتے ہیں. لیکن جو بھی ہے, عمران خان اگر جیل میں ہیں, اڈیالہ میں ہیں, وہاں بیٹھ کر بھی ان کا نام لینا تک چینلز پر منع ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک ایسی آواز بن چکے ہیں جن کی وجہ سے اس وقت حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے. رانا ثناء صاحب جب بھی کہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا تھوڑی بہت ان میں تھانے داری ہے, ان میں تھوڑا سا نا بڑی ہی ایروگنس قسم کی چیز ہے. اچھا, وہاں پر جا کے جب انہوں نے اختر مینگل صاحب سے بات کی, واپس آئے, انہوں نے ایک بڑی معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں اختر مینگل صاحب قومی دھارے میں شامل ہیں, آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کریں, اس کے لیے اسمبلی ضروری ہے, وہاں رہیں. یعنی کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جد و جہد نہیں کریں گے؟ اگر وہ ناراض ہو کے چلے گئے بلوچستان میں, وہ کیا وہ کوئی عسکریت پسندی شروع کر دیں گے, ملک دشمنی شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے, وہ ایک سیاستدان ہے. اور آپ کو ان کو یہ دھمکی شاید آپ نے دی ہے یا کسی اور نے آپ سے دلوائی ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ بڑی معنی خیز ہے. کسی بھی ناراض رہنما کو جب منانے جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, باہر آ کے بیان نہیں دیتے. خیر بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب ظاہری بات ہے خود تو نہیں جا رہے, ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فورس ہے ان کو جو فورس کر رہی ہے, وہی فورس جو اس وقت پی ٹی آئی کو بھی پش کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی اس وقت آن بورڈ سیاست میں جو لوگ ہیں ان کو پش کریے کہ جائیں, کیونکہ حالانکہ پی ٹی آئی چاہتی تو اس وقت خاموش رہ سکتی تھی, لیکن پی ٹی آئی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف نے یہ بات جو ہے مذاکرات کی بات, یہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے بھی کی. یہ ایک دعوت ہے, یہ ایک دعوت ہے کہ آئیں اور ہم سے بات کریں. اب خان صاحب جیل میں بیٹھ کر, اڈیالہ میں بیٹھ کر کیا فیصلہ کرتے ہیں, ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کا سب کو انتظار ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بہت ایکٹیو ہے, اور انہوں نے ان کی آواز باہر تک آ رہی ہے اور اپنا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں, باہر آتا ہے. اڈیالہ جیل میں جو جھوٹا پروپوگنڈا کیا گیا, جن کو 5 اسٹار سہولتیں دی گئی, بھائی اڈیالہ جیل ہے بھائی, ہوٹل نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں 5 اسٹار سہولتیں تھیں, انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے 5 اسٹار سہولتیں نہیں دی گئیں. انہوں نے واضح کیا کہ مجھے اس کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے جہاں پر موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. گرمیوں میں میرا کمرہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اون ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی میں گزارا کر رہا ہوں, میں اس چیز کو برداشت کر رہا ہوں, اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں ہے, اور حکومت کوئی بھی ہتھ کنڈے کر لے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ وہی جیل ہے جہاں پر شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو جو ہے اور نواز شریف صاحب کو ایک بڑے ہی اچھے ایئر کنڈیشن کمروں میں رکھا گیا تھا. اختر جان کا استعفیٰ اس وقت حکومت کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب حکومت اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالتی ہے. بہت شکریہ.